Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iram bin Safiya signing in from Delaware, USA. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بڑا انٹرسٹنگ سا، وہ اس لیے کیونکہ it is basically about why is it difficult to have patience with young children. تو پہلے جب میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ہیو پیشنس ود ینگ چلڈرن بیکاز ہم لوگ بہت ڈسٹریکٹیڈ ہیں ایز پیرنٹس، بیکاز وی ہیو سوشل میڈیا، بیکاز جنریشن دیکھیں نا کون سی جنریشن ہے جو چھوٹے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے. ہماری پہلی ماؤں کے پاس اتنی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی تھیں، اس وجہ سے ہمارے پاس پیشنس کی کمی. مطلب میں بیسکلی آئی واز پلئنگ اے بلیم گیم ویئر آئی واز تھنکنگ دیٹ یو نو ویٹ دیر از اے ریزن why we are not patient with our children. لیکن میں جیسے جیسے ریسرچ کرتی گئی مجھے پتا چلا کہ ایکچولی ہماری جنریشن یعنی کہ دا ملینیلز اور اب دا جین زیئرز جو مطلب کہ ماشاء اللہ 18 سال سے 21 22 23 24 سال کی جو بچیاں ہیں اور جو ہماری 30s اور 40s کی جو مومز ہیں رائٹ. تو میں نے ایکچولی لکھا بھی تھا ایک سیکنڈ ہے نا، اس پہ میں نے اپنی نوٹس میں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ملینیل جنریشن ہے وہ 1981 سے لے کے 1996 تک کی والی، ٹھیک ہے، اور جو جنزیئرز ہیں وہ 1997 سے 2012 تک والی جو جنریشن ہے. اس میں جو ہمارے جو مائیں ہیں اور جو مدرز ہیں، مطلب میری ایج میں تو الحمد للہ آئی ہیو ٹین ایجرز بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ہیو مور ینگر کڈس، لیکن ابھی بھی اس وقت میں آئی ہیو فیلوز جن کی مطلب ماشاء اللہ ابھی نیو بورن بیبیز ہوئے ہیں. سو وی آل آر ان دیٹ سیم پلیٹفارم ویئر وی ہیو اسمال چلڈرن. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنس نہیں ہے؟ میں نے بات جس طرح سے شروع کی، پیشنس ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بہت ہی انہیلڈ اور ہرٹ قوم ہیں ایز مدرس. بلیم گیم نہیں میں کھیلنا چاہتی، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہم ان اٹینٹیو مدرز ہیں. ایکچولی ریسرچ اور اسٹڈی بتاتی ہے کہ جتنا زیادہ پازیٹیو پیرنٹنگ اب اویلیبل ہے آج کی ماؤں کو، وہ ایکچولی آج سے کچھ سال پہلے تک یعنی کہ ہماری مدرز اور ان کی مدرز کو اویلیبل نہیں تھا. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اس وقت کی مائیں بہت پیشنٹ تھیں ہمارے ساتھ اور اب ہم پیشنٹ نہیں ہیں. تو اس میں اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے. آئی وڈ ناٹ گو کمپلیٹلی ود سیئنگ کہ نہیں جی it's just our generation that's very completely impatient اور ہمیں بچوں کی بات پہ غصہ آتا ہے. ایکچولی اگر اسپیشلی میں چونکہ ایک پیرنٹ کوچ ہوں اور میں دن میں کوئی 3-4 کالز باقاعدہ لیتی ہوں کنسلٹنسی کے ود مدرز، اور اس میں ہوتا یہ کہ ینگ مدرز کا المیہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ امپیشنٹ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں امپیشنٹ بنا دیتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ ایون بلیمنگ اٹ، دے آر لائک my mother-in-law is good, my mom is good, her heart is in the good place, my father-in-law he just مطلب ان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے جب بچے شور کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بوڑھے لوگوں کو شور اور فاس اور رونا دھونا نہیں پسند ہوتا، لیکن چھوٹے بچوں کا کام ہے رونا دھونا. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ چھوٹا بچہ جو ہے اس نے رونا ہے، اس نے رو کے اپنے ایکسپریشنز بتانے ہیں. میری پوری ایک اسٹڈی ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ with Iram bin Safiya پہ جائیں. I have done 6 to 7 books summaries on the brain development of children, on the unconditional parenting of children, on how to become a positive parenting to children. اگر آپ لوگ صرف وہ اسٹڈیز دیکھ لیں، وہ سمریز سن لیں، تو میرے خیال سے ہم سب کی جو پیرنٹنگ ہے نا اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو بات یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ پھر پیشنٹس کس طرح سے گیدر کریں. دیکھیں جو سنگل فیملی ہومز والی مدرس ہیں یعنی کہ میری طرح کے پیرنٹس جو ویسٹ میں رہتے ہیں، جن کے ماں باپ یا جو ساس سسر وغیرہ ہیں وہ کچھ مہینوں کے لیے آ کے پاس رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں یا آن اینڈ آف آتے جاتے رہتے ہیں. ہمارے لیے آسان ہے باؤنڈری سیٹ کرنا، ہمارے لیے آسان ہے یہ کہنا کہ دیکھیں یہ میرا اسٹائل آف پیرنٹنگ ہے بہت مؤدبانہ طریقے سے، جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ نہیں سکتے، پھر یہ میری پوری ایک ایموشنل ریزیلینس اور ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ بات چلی جاتی ہے، جو اگین میرا شعبہ ہے کہ مدرس کو سکھانا کہ آپ نے کمیونیکیشن اسکلز اپنے بنانے کیسے ہیں. تو جب چھوٹے بچے کا کام ہے رونا اور چھوٹے بچے کی برین ڈیولپمنٹ اس کو الفاظ نہیں دیتی لیکن صرف ایکسپریشن دیتی ہے، اور 0 سے لے کے تو تقریباً 7 سال تک کے بچے کی جو امیجنیشن ہے وہ بہت ویوڈ ہے، برائٹ ہے، اسمارٹ ہے، لیکن اس کی وکیبلری اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ بچوں کے حوالے سے ہو گئی. اور میں نے مدرس کی طرف سے کہا کہ ہماری بہت سارے انہیلڈ ٹراماز ہوتے ہیں ہمارے اپنے بچپن کے، جہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہماری اگر میں صرف ایجوکیشن سسٹم ہی اٹھا کے دیکھ لوں تو میں بتا سکتی ہوں کہ مطلب اتنی دفعہ میرے کان پل کیے گئے تھے کہ مجھے لگا تھا کہ میرے کان ہی لٹک جائیں گے کہیں پہ، ٹھیک ہے. مطلب تھپڑ مارنا بچوں کو یا پنش کرنا،
بہت ہی عام سی بات تھی، بہت ہی عام سی بات کی، مطلب کہ ڈنڈے سے پٹائی کر دینا. میں نے اپنے بچوں کی پٹائی کی ہوئی ہے. میں اس بات کو اعتراف کرتی ہوں، میں اس بات کا کہ آئی ایم گلٹی آف دا سیم thing because that is in your training, that is in your, وہ کہتے نہیں ہیں یہ آپ کے ڈی این اے میں، آپ اس سے ہٹو گے کیسے، آپ اس سے باز کیسے آؤ گے. یہ ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے، یہ ہمارے سپریسڈ امیون سسٹم میں ہے. سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جب ٹراما ہم پہ کسی بھی قسم کا آتا ہے، اچھا ٹرامے کا لفظ جو ہے نا وہ بہت بہت کیجولی ابیوز ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹرامے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹرک کے نیچے آ جائے گا یا کوئی فوت ہونے والا ہوگا تو وہ ٹراما ہے. ایک تھپڑ بھی انف ٹراما ہوتا ہے. پھر آپ مجھے کہیں گے کہ او یہ تو مطلب کہ یہ تو پھر بہت ہی ممی ڈیڈی قسم کے بچے ہو گئے یا بہت ہی ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہو گئے جن کو چھوٹی چھوٹی بات پہ اور مذاق بنے ہوئے ہیں کہ وائٹ پیرنٹس ورسز براؤن پیرنٹس اور ویسٹ کے پیرنٹس جو ہیں. ویسٹ کے پیرنٹس بھی اتنے ہی ریڈیکولس ہیں جتنے کہ ایسٹ کے پیرنٹس ہیں. لیٹ می جسٹ اسٹارٹ ود دس کہ ویسٹ کے پیرنٹس جب وہ پازیٹیو پیرنٹنگ، اتھارٹیو پیرنٹنگ نہیں سیکھ رہے ہوتے یا انکنڈیشنل پیرنٹنگ نہیں سیکھ رہے ہوتے تو وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ایسٹ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. ان میں بھی صبر کی اتنی ہی کمی ہے. آپ ابھی اس وقت گوگل کرو ہاؤ ٹو بی اے پازیٹیو پیرنٹ، تو ظاہر سی بات ہے آپ جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں کی جو گوگل اپڈیٹس ہوتی ہیں مطلب کہ اس ایریا کی وہاں کے آرٹیکل زیادہ آتے ہیں. لیکن $1 بلین انڈسٹری ہے اور 1 ملین پلس پازیٹیو پیرنٹنگ کے آرٹیکلس صرف امریکہ کے اندر مطلب پورے ایک سال کے اندر جو ہے نا وہ آتے ہیں. اور اس میں ایگزیکٹلی سیم باتیں بائی ڈفرنٹ رائٹرز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ صبر کیسے کرنا ہے، بچوں کے ساتھ صبر کیوں نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے کہ نہیں صبر کر سکتے. وجہ سمپل از دیٹ یہ ہے ہماری اپنی پیرنٹنگ ایک وجہ ہے، ہمارے پیرنٹس کا انٹرفیئرنس وہ دوسری وجہ ہے. نمبر 3 یہ کہ ہم سوسائٹی کو کچھ پروف کرنا چاہتے ہیں، تیسری یہ وجہ ہے. چوتھی یہ وجہ ہے کہ ہم خود بہت ڈسٹریکٹیڈ ہیں اور یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ وی آر اے ویری ڈسٹریکٹیڈ پیرنٹنگ قوم. ہماری جو مائیں تھیں ان کی ڈسٹریکشن یہ تھی کہ گھر کے کام کمپلیٹ کرنے، گھر صاف ہونا چاہیے. میں نے آج کی لڑکیوں کو بھی سنا ہے کہ میرا گھر بہت گندا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو روک کے پوچھا آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ 2 سال کا. اور کتنے سال کا؟ نہیں میرا ایک بیٹا 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا، 5 سال کا. مطلب کہ آلموسٹ ٹوئنز ہی ہو گئے نا. 0 سے لے کے اگر 6 ایئرس تک آپ کے بچے اوپر نیچے گئے ہیں تو you're going to have the same effect. If you're going to have the same effect, مجھے صرف اتنا سمجھا دو اللہ کے بندوں، گھر صاف رکھنا یا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سین رکھنا، دونوں کو موازنہ کر لو کون سی زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے. گھر گندا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب کتنا کو گندا ہے، کیا وہ ہیلتھ ہیزرڈ ہونے والا ہے؟ یعنی کہ خدا نہ خواستہ مطلب اب تو خیر کرونا ہے لیکن اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی الحمدللہ اگر آپ کے گھر میں مطلب صفائی ستھرائی دن میں 1 دفعہ ہو جاتی ہے یا 2 دن میں 1 دفعہ ہو جاتی ہے، کتنا گندا ہے گھر کہ اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرنا، اپنے بچوں کو پریشان کرنا، ساری دنیا میں واویلا مچانا کہ بچے گند مچاتے ہیں، بچے گند مچاتے ہیں. بچے گند کیا مچاتے ہیں؟ کیا گند میں جاتے ہیں؟ کھلونے ان کے الٹے پلٹے ہوتے ہیں، کہیں پہ ان کی ریپرز کہیں پہ گر جاتے ہیں، کہیں پہ انہوں نے صوفے کے کشنز نیچے گرا دیے ہوتے ہیں. یہ تو جیتا جاگتا گھر ہے، یہ گندا گھر نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرو کہ یہ جیتا جاگتا گھر ہے. اللہ نے مجھے ماں بنایا، پیرنٹ بنایا، الحمدللہ. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پاس بچوں کی نعمت ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرو، ٹھیک ہے. اور مجھے 100% پتہ ہے یہاں پہ مجھے روک کے کہا جاتا ہے جی میں تو سمجھتی ہوں، میری ساس نہیں سمجھتی، میرے سسر نہیں سمجھتے، میرے ہسبینڈ نہیں سمجھتے، میرے یہ نہیں سمجھتے، میرے وہ نہیں سمجھتے. ہر کسی کو سمجھانے کا ٹھیکہ میں نے نہیں لیا ہوا. یہ ہم ہر کسی کو کیسے ہر وقت سمجھا سکتے ہو؟ آپ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال بھی تو سکتے ہو. آپ الٹا اس وقت میں جب بچے کو سارے ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہو تو بچے کو گلے لگا کے پیار کر کے پچکار کے اس کو بولا یار یو آر ویری امپورٹنٹ. آپ انجوائے کر رہے تھے، چلو بہت اچھی بات ہے، چلو آپ مل کے صفائی کر لیتے ہیں. I don't know what works for you. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا کام کرے گا، لیکن میں آپ کو گارنٹی یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتی ہوں کہ اگر آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو اور بچے کو اس وقت زیادہ پیار کرتے ہو جس وقت کے سارے لوگ بچے کو کھانے کا دوڑ رہے ہوں، اور بلکہ بچے کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہ بنا لو کہ تمہاری وجہ سے مجھے تمہارے باپ سے سننی پڑی اور تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری دادی سے سننی پڑی اور تمہاری وجہ سے مجھے فلانے سے سننی پڑی. اگر یہ اس ایک بیماری کو اپنے دماغ سے، دل سے، اپنی ایگو سے نکال دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے اور آپ یہ دیکھیں اپنی زندگی میں ریزلٹس کہ آپ کو اپنے کسی بھی بچے پہ غصہ نہیں آئے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم والوں کی بات کر رہی ہوں، یا جن کی سہیلیاں، خالائیں، مائیں، دوستیں وغیرہ جو ہیں وہ ان پہ مطلب کہ ان کو بار بار یہ بات بتاتی ہیں.
پیار کرو یار، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے بچوں سے پیار کرو. کس چیز کی جلدی ہے، چلے کہاں جانا ہے. وہ کھلونے 6 سال کے بعد وہ استعمال نہیں ہونے، کسی کو گفٹ کر دینا. وہ یہ تکیے اتھل پتھل کرنے والا کوئی رہے گا نہیں. کیوں مانگتے ہیں ہم اولادیں اور صحت مند اولادیں، جب ہم ان کی صحت تندرستی کو خود درہم برہم کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ان کو ایگزیکٹلی ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظلم ہے اور ظلم کی کنٹینیویشن ہے بیسکلی کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. پرفیکٹ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہوتی. یہ لیبل ہٹا دو کہ میرا بچہ ہائپر ہے. آپ کا بچہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. کسی کا بچہ ہائپر نہیں ہے، کسی کا بچہ بدتمیز نہیں ہے، کسی کا بچہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. یہ باتیں نہیں ہیں. بچہ ایکٹیو ہے، بچہ ایکسپلوریٹو ہے، بچہ کھیلنا چاہتا ہے، بچے کی امیجنیشن بلڈ ہو رہی ہے. ہاں، بچہ میری ٹالرنس میں نہیں ہے تو پھر اپنی بات کرو. میں نہیں ٹالریٹ کر سکتی اس طرح کے بچے کو، مجھ سے تمہارا بچہ ٹالریٹ نہیں ہوتا، پھر اپنی بات کرو. بچے کا قصور نہیں ہے، اللہ نے سارے بچوں کو ایسا ہی بنایا. Can you imagine that the scientists say that how important it is even for us ہماری ایج میں. I'm 38 today, right? تو ایون فار مائی سیلف کہ مجھے موومنٹ کی ضرورت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں موومنٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو جائے. نہیں، ایکچولی موومنٹ اور کنٹینیول موومنٹ جو ہوتی ہے، ایکسرسائز کرنا، یوگا کرنا، میڈیٹیشن کرنا، کھیلنا کودنا، جو مرضی آپ کرنا چاہو، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اپنی باڈی کو اسٹریس ریلیف دے رہے ہو. ہمارے بچے ہماری چیخ پکار سے اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، نم ہو جاتے ہیں، ڈیفائنڈ ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کرنے والے ہو جاتے ہیں، غصے میں چلے جاتے ہیں. پھر ہم بعد میں کہتے ہیں میرا بچہ اتنا غصہ کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا. یار خود ہی تو اس کو پاگل کیا آپ نے، کیا کرنا ہے؟ اب صبر کرو، ریپیئر کرو اپنے ریلیشن شپ کو. دیکھیں ریلیشن شپس ہمیشہ ریپیئر ہو سکتے ہیں. مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہ کہا ہے کہ قطع تعلق ہی نہ کرو، رحم کرو، فرگیو کرو. رب جس نے ہمیں بنایا، کیا وہ نہیں جانتا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے؟ ہماری اسٹرینتھ ہے فرگیو کرنا، پر ہم بھول گئے ہیں، پریکٹس نہیں کرتے نا. نیگیٹو تھاٹس. ہماری اسٹرینتھ ہے محبت کرنا، ہماری اسٹرینتھ ہے چوز کرنا. چوز کرو. آج اپنے آپ کو بولو کہ میں چوز کرتی ہوں، اور روز اپنے آپ کو یہ بولو، کیونکہ ہم روز بھول جاتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر 20 ایئرس کی ہماری ایک رانگ پریکٹس ہے نا، تو ایک لیکچر، ایک اسپیکر، ایک کوچ کے بعد آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہوں گے ہم اوور دا ایئرس. اوور دا ایئرز. میں نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ بگاڑ اگر اتنے سالوں میں آیا ہے تو پھر اچھا کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم دیں اپنے آپ کو. پلیز کچھ ٹائم دیں اپنے آپ کو. اپنی اسٹیٹمنٹس چینج کریں. یہ بات میں کر چکی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی. چلیں، ایک سائنٹیفک اسٹڈی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ٹاکسنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کہ ہماری فوڈ میں ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پانی میں ہوتے ہیں، اور وہ ہماری باڈی میں جاتے ہیں، اور وہ ہمیں مطلب کہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریس میں بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں، اور اس میں جب ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کے امیون سسٹم کو فالس الارم جاتا ہے کہ تم پہ اٹیک ہونے والا ہے، اپنے آپ کو بچا لو. لیکن وہ فالس اٹیک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں وہ انفلمیشن ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے امیون سسٹم میں اوور دا ایئرز پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں زکام جلدی ہوتا ہے، ہمیں ہر وقت مائگرین رہتا ہے، ہمیں فٹیگ رہتی ہے، ہمیں آرتھرائٹس ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بڑھتا چلا جائے تو وہ کینسر تک پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے ہر سیل میں ہمارا ایموشن بیٹھا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سائنس کہہ رہی ہے. سبحان اللہ. تو اب ہم نے آج یہ چوز کرنا ہے کہ ہم اپنے ہر سیل کے اندر ایموشن کون سا بیٹھانا دینا چاہتے ہیں. ہر سیل کے اندر ہر وقت خوشی اور اطمینان اور طمانت نہیں رہ سکتی. دنیا جو ہے وہ ٹیسٹ اور ٹرائل کی جگہ ہے. یہ بات میں کئی دفعہ اپنے کئی ٹاکس میں کر چکی ہوں. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ یار جب اللہ نے ہمیں چوائس دے دی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں چوز کر لیتے اپنے بچوں سے رحم دلی سے بات کرنا. کیوں نہیں چوز کر لیتے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لینا. مطلب کہ صدقہ جاریہ ہے ہماری اولاد ہمارے لیے، تو ان سے محبت کریں. اگر ان کے کوئی ڈیولپمنٹل سکلز ہیں، اگر ان کے کوئی ڈیولپمنٹل لیگز ہیں، تو ہم اس پہ فائنڈ آؤٹ کریں. دیکھیں سب سے پہلے جرنی شروع ہوتی ہے اپنی ہیلنگ سے. ماں بننا آسان ہے. کسی نے بہت اچھا آج کہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کی پرورش ذہنی نشو و نما کریں، ان کو صبر کرنا سکھائیں، ان کو شکر کرنا سکھائیں. یہ پروفیٹک سنتیں ہیں جو میں بچوں کو سکھانی ہیں. یہ جو ہم ہر وقت صرف کھلانے پہ اور کپڑے پہنانے پہ دیتے ہیں، یہ تو انسانوں والا سلوک ہی نہیں ہے. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں جانور پال لیا، جب دل کیا ہے اس کو پچکار لیا، جب دل کیا اس کو کھنگال لیا، جب دل کیا اس کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور اس کو بادشاہ دے دی. مطلب بلیاں کتے رکھتے ہیں نا ہم لوگ گھر میں. از دیر ناٹ اے ڈفرنس؟ ٹھیک ہے. The first step is to changing your thoughts
to recognize what you are thinking. Negative mindset جو ہے نا, oh my god اس نے اب یہ کر دیا ہے, اب یہ ہو جائے گا, اب یہ ہو جائے گا, اب یہ ہو جائے گا. مطلب کہ ہم نے, بچے نے بیچارے نے ابھی صرف ایک بلاک ہی اٹھایا ہے, پیچھے سے آواز آ جاتی ہے گندا مچانا میں نے ابھی صفائی کی ہے. تو کیوں کی ہے؟ نہ کرتی, نہ کرتا ہے. مطلب بچے پیدا کس لیے کرتے ہو؟ یا گھر رکھ لو یا بچے رکھ لو. میں تو صاف صاف ہی بات کرتی ہوں, یا گھر رکھ لو یا بچے رکھ لو. بچے کتنے سالوں تک کے لیے رہیں گے اور گھر کتنے سالوں تک کے لیے رہیں گے, اور ہم خود کتنے سالوں تک کے لیے ہیں. We have to figure that out. We really have to figure that out. میں نہیں مانتی اس بات کو کہ اگر میں نے ہی کوشش نہیں کی تو کوئی باہر سے آ کے مجھے سلیوشن دے دے گا. نہیں دے سکتا کوئی سلیوشن. یہ سلیوشن میں نے خود کریٹ کرنا ہے. تو اب ہم اکثر یہ سوچتے ہیں, اف اللہ تم کیوں مجھے ہر وقت تنگ کرتے ہو, اف اللہ تمہیں کیوں نہیں میری سمجھ آتی ہے, اف 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 کرتے رہتے ہیں. وہ بچہ بھی اف اف کرنا شروع کرتا ہے. پھر شروع میں جب وہ بچہ اف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے کتنا کیوٹ ہے, کتنا کیوٹ ہے. اور جب وہ بچہ بڑا ہو کے اف کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا بدتمیز ہے, ضائع ہو گئی میری زندگی تم پہ, میں نے تمہاری تربیت کیا کی. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں دیکھا تمہاری ماں کی تربیت ہی خراب تھی. کسی حال میں لوگ جینے نہیں دیتے. پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری پیرنٹنگ ایگزیکٹلی وہ والی مثال ہے. ایسوپس فیبلز آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی ہوتا ہے, وہ گدھے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں گدھے پہ ظلم کر رہا ہے, پہلے بے وقوف ہے گدھے کے اوپر بیٹھ جاؤ, پھر کہتے ہیں گدھے کے اوپر ظلم کر رہا ہے, گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لو. مطلب کہ کسی حال میں لوگ رہنا ہی نہیں دیتے. تو سوچو کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان اگر رب نے یہ عنایت نعمت کر ہی دی ہے تو پھر اس کو بہترین طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. دوسری چیز یہ کہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر میرے بچپن میں, میری جوانی میں, میرے ساتھ جس قسم کی پیرنٹنگ ہوئی, میں جس ایجوکیشن سسٹم سے آئی ہوں, اس میں بہت ریجڈیٹی تھی, بہت ریجڈیٹی. چپ کرو, سیدھا چلو, ادھر نہیں دیکھو, رائٹ نہیں دیکھو, لیفٹ نہیں دیکھو, اسٹینڈ اپ, اسٹریٹ ڈاؤن, ہوم ورک ٹائم سے ہونا چاہیے, ٹو دا ڈاٹ, ٹو دا ٹی, لائنس کے درمیان مسنگ کیوں ہوا. You know, it was always like there has to be a sense of perfection, اور اس کو ڈسپلن کا نام دیا جاتا تھا. میں مانتی ہوں کہ ہمارے دین میں بھی ڈسپلن ہے. 5 وقت کی نمازیں ٹائم سے پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, لوگوں سے احترام سے بات کرو, کسی کا دل نہ دکھاؤ, کائنڈ الفاظ استعمال کرو. میرے 3 ٹینیجرز, 2 ٹینیجرز اور ایک پری ٹین ہے. میں اپنے آپ کو ہر وقت یہ کہتے ہوئے پاتی ہوں پلیز بی کائنڈ ٹو ایچ ادر. یہ کرنے کا کام میرا ہے, لیکن مجھے اس میں ان کو ہر وقت برا بھلا کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ یار بیٹا کائنڈنس ہونی چاہیے, کائنڈنس ہونی چاہیے. میں ان سے بلکہ خود کہتی ہوں کہ تم نے کس وقت مجھے دیکھا کہ میں اتنی بدتمیزی سے اپنے کسی بہن بھائی سے بات کر رہی ہوں. اب اس کی بات ہے, لڑتے بھی ہیں بہنیں میں, مطلب یہ ایک ہی بہن ہے, سبحان اللہ, میرے بچوں نے مجھے اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن the thing is that is like life is supposed to be normal and messy and then we repair. یہ جو ریپیئر کا لفظ ہے نا, اس کو اپنی پیرنٹنگ میں ڈال لو کہ ڈیمیج کریں گے ہم, جان بوجھ کے ہم ڈیمیج نہیں کرتے, پر ہم ریپیئر کر سکتے ہیں اپنی پیرنٹنگ کو. باؤنڈریز رکھیں. ظاہر سی بات ہے بچوں کو سکھائیں گے نہیں کہ ادب کیا ہے, لحاظ کیا ہے, پر ادب اور لحاظ اپنی پریکٹس سے سکھائیں, اسٹوری بک سے سکھائیں, سیرت سے سکھائیں. اچھی اسٹوری بکس ہوں جن کے مورلز اچھے ہوں, اچھے کیریکٹرز سے ان کو انٹروڈیوس کرائیں, ان کے مینٹورز اچھے ہوں. آپ اپنا سرکل دیکھو. میں نے کتنی دفعہ یہ بات کہی اور اسی گروپ میں ایکچولی کہی ہے کہ پلیز پیرنٹنگ کی بکس جو ہیں وہ خریدیں, پیرنٹنگ پوڈ کاسٹ سنیں, اپنے ایسٹ اور ویسٹ کے کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنے دین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھی چیزیں ایبزارب کریں اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. پلیز ایک دوسرے کو لیبلز دینا چھوڑ دیں. کوئی بات اگر آج لے کے جائیں گے نا تو وہ یہ بات ہونی چاہیے, پلیز ایک دوسرے کو لیبلز دینا چھوڑ دیں. تم ایسی مدر ہو, تمہارا بچہ ایسے ہے, تمہارا شوہر ایسے ہے. ہاں ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے, لیکن اگر آنیسٹلی اوور اکراس دا گلوب اگر آپ ڈیٹا لے کے پوچھو گے نا تو فادرس کی پیرنٹنگ جو ہے وہ کیکنگ ہوتی ہے جب بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں. کیوں کہا گیا ہمارے دین میں بھی کہ مدرس کی جو پیرنٹنگ ہے وہ ان کی گود سے شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم پہلے مومنٹ سے جیسے ہی بچہ آتا ہے دنیا میں, اس کو دودھ پلانے سے لے کے تو اس کے جوان ہونے تک ہماری پیرنٹنگ رسپانسبلٹیز ختم نہیں ہوتی. فادرس کی رسپانسبلٹی ہے بینگ دا قوام آف دا ہاؤس, بینگ پریکٹسنگ دین ان دا ہاؤس, بینگ نائس ٹو دا مدر, بینگ کائنڈ ٹو دا مدر, بینگ رسپیکٹفل آف دا پیرنٹس. یہ ساری چیزیں فادرس کی ذمہ داری ہیں. لیکن دیکھیں فادرس جو ہوتے ہیں نا وہ میجورٹی آف دا ینگر ایئرز آف چائلڈہڈ وہ پلے میٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے. اگر وہ خوش مزاج فادرس ہیں تو کھیلیں گے, بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے, گھمائیں گے پھرائیں گے. مدرز اکثر شکایت کرتی ہیں آپ نے اس کو ڈانٹنا تھا, آپ نے اس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس نے یہ کیا, اس کو یہ نہیں کرنے کی ضرورت تھی. نہ کیا کریں اس طرح سے. سیریسلی فادرز بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ کیا کریں.
مطلب پیرنٹ مطلب فادرس کو یا مدرس کو نا بچوں کے خلاف نہ کیا کریں. یور اے ٹیم. ہم ڈسکس کریں کہ بھائی یہ اس بچے نے کیا, مجھے اس چیز نے تنگ کیا, میں نے اس چیز سے اس کو ایڈریس کیا, آپ کی کیا رائے ہے. کانورزیشنز کریں بجائے اس کے کہ کمانڈز پھینکتے ہیں ہم اپنے ہسبینڈس پہ. اگر ہماری شادی شدہ زندگی جو ہے وہ نارمل ہے اور پرسکون ہے اور کیا کہتے ہیں ہمیں کمیونیکیشن کی عادت ہے اور وہ لیوریج ہے ہم دونوں کا کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر تو خدا نہ خواستہ پرابلمٹک میرجز ہے تو پھر میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ بھائی اپنے کرنے کے کام سیدھا سیدھا کرتے چلے جاؤ اور اپنے بچوں کو ایک حد تک پروٹیکٹ بھی کرو. اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا سیکنڈ پیرنٹ اس طرح کا ہے کہ مطلب وہ مارتا ہے یا مارتی ہیں یا جارحانہ قسم کا سلوک ہے تو پلیز پھر اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں. دیکھیں ہر بندے کا نا اپنا ایک جہاد ہے. کسی کو زندگی میں آسانی نہیں ملی, قسم اٹھا کے میں کہتی ہوں کوئی دنیا کا شخص آسانی میں نہیں رہ رہا. نظر آتا ہوگا ہر کسی کے پاس اپنے کرنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ میں ہر کسی پہ صرف اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے. یہ ہماری تھنکنگ ہے. اور سوشل میڈیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں غارت تو نہیں کہوں گی, میں خود اس پہ آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن ہمیں سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی بیسٹ پکچرز, اپنے بیسٹ مومنٹس شیئر کرتے ہیں, ہم اپنی بیسٹ تھاٹس شیئر کرتے ہیں, ہم اپنے ڈیپسٹ ڈارکر مومنٹس شیئر نہیں کرتے. خیر اب تو ٹرینڈ بن گیا کہ اپنے فلاز بھی ہم ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ایوری تھنگ از ناٹ بریلینٹ. مطلب کہ ہیں فلاز ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لرن, سیکھیں. ڈونٹ اسٹاپ لرننگ ان شاء اللہ. ایک کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, چلیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کوگنیٹو ٹرائنگل ہوتا ہے اس طرح کا, ٹھیک ہے. یہ کوگنیٹو ٹرائنگل ہے, اس میں آپ کی تھاٹس ہیں سب سے اوپر, اس میں آپ کی فیلنگس ہیں سب سے نیچے, اور اس میں آپ کا بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی تھاٹس اور آپ کی یہ چیزیں مطلب کہ رن کرتی ہیں. وہ والی میں بات کر رہی تھی نا کہ اگر آپ نے اپنی تھاٹس کو چینج کیا تو آپ کا بیہیویئر چینج ہوگا, آپ کی فیلنگس چینج ہوں گی, اور اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ریٹریٹ ٹو یور سیلف. دنیا کا آخر نہیں ہو گیا, کوئی بات نہیں. اگر میس ہو گیا کوئی بات نہیں, اگر میرے بچے نے ہوم ورک نہیں کیا کوئی بات نہیں, اگر میرا بچہ اسنیپ آؤٹ ہو گیا. ایک چائلڈ سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے ڈاکٹر ہیں وہ, اس وقت مجھے کہتا ہے گیبٹ یا گیبر کر کے ان کا لاسٹ ورڈ ہے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے انسان رہنے کی. سوچیں اس بات کو. ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ انسان رہیں, یعنی کہ ان کے موڈ سوئنگز نہیں ہو سکتے, وہ رو نہیں سکتے, وہ چیخ چلا نہیں سکتے, وہ بدتمیزی نہیں کر سکتے. ایسا کیوں ہے, ایسا کیسے ہے؟ ہم کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ روز مرہ کی زندگی میں بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم یوں کر کے شٹ اپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو, کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو خدا نہ خواستہ کوئی بہت زور سے چیختے چلاتے ہیں, یا جب ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے چیزیں چھین لیتے ہیں, ہم ان کے سامنے لائیو ایگزامپلس ہیں بدتمیزیوں کی, تو وہ کیسے بدتمیزی نہیں کریں گے؟ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر کریں, صبر سیکھیں, پیشنس سیکھیں, پازیٹیو پیرنٹنگ سیکھیں. پازیٹیو پیرنٹنگ اب یہ بالکل بہت مزے کی بات ہے, ریڈیو پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ, اچھا بولتی بھی ہیں, انم علی, ٹھیک ہے, ان کو بھی میں فالو کرتی ہوں. انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہر کوئی کہتا ہے پازیٹیو سوچیں, مطلب پازیٹیو سوچیں ایک اٹ ورڈ ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. پازیٹیو رہا کریں, حالانکہ کرنے کا کام کوئی پازیٹیو ہم کر نہیں رہے ہوتے. بڑی اچھی انہوں نے بات کی تھی, تو وہ میرے ساتھ اسٹک ہو گئی. اسی طرح سے پازیٹیو پیرنٹنگ بھی بڑا اٹ ورڈ ہو گیا ہے. کیا پازیٹیو پیرنٹنگ؟ پازیٹیو پیرنٹنگ ان آل آف اٹ سیلف اگر اس کا نچوڑ نکالنا ہے تو اٹ از سننا پیرنٹنگ. اور سننا پیرنٹنگ میں یہ کہ 0 to 7 ایئرس کے بچوں کے ساتھ انتہائی صبر کا سلوک کرو. اچھا اگر بچہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, تو موو اوے کر جاؤ, یا پاس کھڑے ہو کے کوئی اور کام کرنا شروع کر دو. اس چیخ پکار چلار کو سمجھو کہ وہ تمہارا یا میرا ٹریگر کیوں ہے. اگر تو بچے کا رونا دھونا میرا ٹریگر ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے ہیلنگ کی ضرورت ہے, مجھے اس ٹریگر کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ غلط ہے. پلیز ہم اگر اپنی ڈکشنری سے, اپنی ویکیبلری سے, اپنی تھاٹ پروسیس سے, اپنے ورڈ پروسیس سے یہ نکال دیں کہ بچہ غلط ہے, بچہ سیکھ رہا ہے, بچے کے پاس انف ورڈز نہیں ہیں, بچے کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا ہے, بچہ انرجی چاہتا ہے, ٹائم چاہتا ہے, اسپیس چاہتا ہے. یہ لفظ استعمال کریں اگر ہم بچوں کے لیے, تو پھر ہمارے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا اپنے ٹریگرز کو ریزالو کرنا.
پہلے سے پلاننگ کریں. دیکھیں دین بھی سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو پری پلان رکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تھک جانا ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس آج دن کے 4 بہت امپورٹنٹ کام ہیں, ہر بندے کو پتا ہو کہ آج کے 4 دن کے 4 کام ہیں, پری پلاننگ کر لیں اپنے ٹائم کو. یہ تو ہم نہیں کرنا ہے نا کہ ہم نے کھانا کس وقت پریپیئر کرنا ہے, کھانا کس وقت دینا ہے, کس وقت اسنیک دینا ہے, کس وقت. اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ڈیفیکلٹ لوگ رہ رہے ہیں تو ہم نے ان کے اراؤنڈ اپنے ٹائم کو مینیور کیسے کرنا ہے. یہ بھی ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں. اگر ہم اپنے کرنے کے کاموں کو سیدھا کر لیں ود پلاننگ اینڈ اسمارٹ پلاننگ, ناٹ کنٹرولڈ پلاننگ. پلیز ایک تو ہماری خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں. اتنے بجے, اب اتنے بجے نہیں ہوا تو سپوزلی آئی ایم فیلئر. نو, وی پلان اینڈ اللہ پلانز اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. اینڈ وی آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا رب میرے لیے آسانی فرما, یا رب میرے لیے آسانی فرما, یا رب میرے لیے ہر کام کو آسان کر دے. اور میں آپ کو یقین سے بات یہ بتاتی ہوں کہ جب یہ ہماری ریگولر دعا ہو جائے نا, صلوات کے ساتھ, درود کے ساتھ, یہ ہماری ریگولر دعا ہو جائے, ہماری زندگی واقعی میں آسان ہونے لگتی ہے. کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ آسان ہو جاتا ہے. لوگ نہیں آسان ہوتے, مائنڈ سیٹ آسان ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو لوگ ڈیفیکلٹ ہیں بائی نیچر وہ آسان ہو جاتے ہیں. اللہ دلوں میں رحم ضرور ڈالتا ہے, لیکن ہم آسان ہو جاتے ہیں اپنی سوچ میں. پرسپیکٹیو, اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں. خیر میرے خیال سے میں کافی حد تک یہ بات کر چکی ہوئی ہوں کہ یہ ساری چیزیں لائف میں نارمل ہوتی ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ارم بی بی آپ نے کوئی ہمیں پریکٹیکل ٹپس نہیں بتائے, ٹھیک ہے, آپ کو پریکٹیکل ٹپس ایٹ لیسٹ اوور دا ٹاپ آف مائی ہیڈ میں آپ کو دے دیتی ہوں. نمبر 1, صبر کرنا سیکھیں. نمبر 2, اپنی ہیلنگ سیکھیں. نمبر 3, اپنے ٹریگرز فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کے ٹریگرز کیا ہیں. نمبر 4, اپنی ڈسٹریکشن کو منیمائز کریں. اف یو وانٹ اے می ٹائم, اف یو وانٹ اے سیلف کیئر ٹائم, جو کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, تو پھر اس ٹائم کو اناؤنس کریں, اپنے بچوں کو بتائیں. کیونکہ آپ ایموشنلی ہر وقت اپنے بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے بچے 5 سال سے لے کے تو 10 سال تک کی ایج کے درمیان کے ہیں, تو آپ کو ان کو ری ایٹریٹ کرنا ہے کہ بیٹا ماما کو تھوڑا سا ریلیکس ٹائم چاہیے, اس وقت ماما یہ کام کریے, آپ میرے پاس بیٹھ سکتے ہو, آپ کوئی کھیل سکتے ہو, آپ کچھ ریڈ کر سکتے ہو, یا آپ نیپ لے سکتے ہو. اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ بچوں کو, ہر بچے کو, اگر آپ کے 6 بچے ہیں, آپ کے 10 بچے ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں, no does not matter, you have to give every single day you have to give your child, each child specifically, الگ الگ اس کو اس کا ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر احمد, راشد, فاطمہ, مریم, ختیجہ میرے پاس ہیں, ٹھیک ہے, جسٹ کنسیڈرنگ, اور یہ سارے جو ہیں یہ 6, 7, 5, 3, 2 یا 1 سال کی ایج کے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے کرنا کیا ہے کہ میں نے اپنے دن کے 2 گھنٹے بلاک کر لینے ہیں. کھانا صبح پکا لیا, چاہے 4 بجے اٹھ کے پکانا چاہتی ہو, چاہے 5 بجے اٹھ کے پکانا چاہتے ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر, دس از یور رسپانسبلٹی. فائنڈ آؤٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بچوں کا جو ٹائم ہے, جو آپ کو 1-on-1 ٹائم دینا ہے, وہ آپ نے میپ آؤٹ کر لیا. اور اس کے بعد آپ نے ہر بچے کو یہ سمجھایا بھی. اب 1 سال کے بچے کو تو بیٹھ کے آپ لیکچر نہیں دو گے, لیکن 5 سال کے بچے کو, 6 سال کے بچے کو, 3 سال تک کے بچے کو آپ بتا سکتے ہو کہ یہ ماما کا اور احمد کا ٹائم ہے. اس میں آپ سب لوگوں کے لیے میں نے ایکٹیویٹیز رکھی ہیں, آپ لوگ کھیل سکتے ہو, یا آپ لوگ جو مرضی کرو. ماما احمد کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے, اب ماما اور ختیجہ کا ٹائم ہے, اب ماما اور فاطمہ کا ٹائم ہے, اب ماما اور محسن کا ٹائم ہے. یو ہیو ٹو گیو ایٹ لیسٹ 5 to 10 minutes undivided attention to each child. اس پہ ایک سوال پچھلی دفعہ آیا تھا کہ بچے فلفلڈ نہیں فیل کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان کی وہ فلفلمنٹ اٹیچمنٹ نیڈ پوری نہیں ہوئی. کچھ بچے ضرورت سے زیادہ کلنگی ہوتے ہیں, میں مانتی ہوں اس بات کو, ان کی فطرت کا ایک حصہ ہے وہ. پھر ہمارا طریقہ ہے کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہم ان کی ایموشنل نیڈ کو کس طرح سے فل کر سکتے ہیں, اور باؤنڈری کریٹ کریں. پلیز, ہم لوگ برن آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ دوسروں کی ایموشنل نیڈ فلفل کرنے کو. باؤنڈری کریٹ کریں کہ بیٹا یہاں تک ماما کر سکتی ہیں, یا ماما نے اتنا کیا ہے, ماشاء اللہ, اٹ از گڈ انف فار یو, انشاءاللہ وی ول کم بیک ٹو دس ایکٹیویٹی ٹمورو. یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. آئی ہوپ یہ جو 5-6 پوائنٹس میں نے آخر میں دیے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل ٹو یو. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ, تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ ان دا پولز. انشاءاللہ پلیز آپ لوگ اپنی ایڈمنس کو بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں فرام ارم بن صفیہ. آئی تھنک وی ہیو دا پول فار دا نیکسٹ ون آلسو, جو جس پہ سیکنڈ سب سے زیادہ ووٹ آیا تھا. لیٹس ڈو دیٹ ٹاپک فار دا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.